بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فضائل العفو، معاف کرنے کے فضائل. قرآن و سنت کے اندر معاف کرنے کے بہت ہی فضائل آئے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہر ایک کو معاف کرنے والے بنیں. اگر ہم سب ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں تو ایک اچھی زندگی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، اچھی معاشرت پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کے کیا فضائل بتائے ہیں. اب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے ارشادات فرمائے ہیں معاف کرنے کے بارے میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العفو احق ما عمل به. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنا وہ بہت اچھا عمل ہے، جو کہ سب سے اچھا عمل ہے جو کہ کیا جائے. تو اس لیے ہم سب کو معاف کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعافوا تسقط الضغائن بینکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کیا کرو، تمہارے درمیان جو کینہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو کدورتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. جب ہم معاف کریں گے ایک دوسرے کو تو کدورتیں دور ہو جائیں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عفو یحب العفو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ بن عمران یا رب من اعز عبادك عندك قال من اذا قدر غفر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، اے اللہ من اعز عبادك عندك، یا اللہ کون زیادہ عزت والے ہیں بندے تیرے نزدیک، کن کا عزت میں مقام ہے اے اللہ آپ کے ہاں. تو کیا فرمایا، کیا جواب آیا؟ قال من اذا قدر غفر. فرمایا وہ انسان جو قادر ہو جائے تو معاف کر دے. یعنی کسی نے ہم پر ظلم کیا اور ظلم کرنے کے بعد ہم اس پر قادر ہو بھی گئے لیکن قدرت کے باوجود اسے معاف کر دیتے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی شان والی بات ہے کہ ہم اس پر قدرت پا لیتے ہیں، ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، پھر بھی معاف کرتے ہیں تو جو معاف کر دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عفا عند القدرة عفا اللہ عنہ یوم العسرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معاف کرتا ہے قدرت کے باوجود عفا اللہ عنہ یوم العسرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے عسرت کے دن، یعنی تنگی والے دن، مراد قیامت کا دن ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوقف العباد نادى مناد ليقم من اجره على الله وليدخل الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کھڑے کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن، تو ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. وَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو جائیں. قِيلَ مَنْ ذَا الَّذِي أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو سوال ہوگا کہ یا اللہ کن کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے؟ قَالَ الْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ. فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرتے تھے. فقام کذا و کذا الفن، فرمایا پھر کھڑے ہو جائیں گے اس طرح یعنی ہزاروں لوگ. فدخلوا الجنت بغیر حساب، وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ عادت بنائیں معاف کرنے کی. آج کل کیا ہے، کسی نے ذرا سی بات کہہ دی اب دل میں رکھ لی، بول نہیں رہے، آپس میں بول چال بند ہو گئی ہے، فلاں اس سے نہیں بول رہا، فلاں اس سے نہیں بول رہا. بیوی نے بات کہہ دی، شوہر ناراض بیٹھا ہے، شوہر نے بات کہہ دی، بیوی ناراض بیٹھا ہے، بھائی نے بات کہہ دی، بھائی ناراض بیٹھا ہے. خاندان کے کتنے لوگ ناراض ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اس لیے ہم سب کو معاف کر دینا چاہیے، تو اس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العفو لا يزيد العبد الا عزا فاعفوا يعزكم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنا بندے میں اضافہ نہیں کرتا مگر عزت میں.
اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ فَاعْفُوا يُعِزُّكُمُ اللَّهُ، آپ نے فرمایا معاف کیا کرو، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا۔ وَالتَّوَاضُعُ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا رِفْعَةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواضع اضافہ نہیں کرتا بندے میں مگر اس کی بلندیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ فَتَوَاضَعُوا، تواضع کیا کرو، يَرْفَعُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے کو بلند کرے گا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين العافون عن الناس هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم وحق لكل مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا، این عافون عن الناس، کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرتے تھے، هلموا إلى ربكم، اپنے رب کی طرف آ جاؤ اپنے رب کی طرف، وخذوا اجورکم، اپنے اجور لے لو، اپنا اجر لے لو۔ فرمایا وحق لکل مسلم، اور حق ہے ہر اس مسلمان کا جو کہ معاف کرے، ان يدخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہوگا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يشرف الله له البنيان وأن يرفع له الدرجات يوم القيامة فليعفو عمن ظلمه وليعطي من حرمه وليصل من قطعه وليحلم عمن جهل عليه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یشرف اللہ له البنیان، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بڑی بڑی عمارتیں بنا دے اور اس کے درجات کو قیامت کے دن بلند کر دے، فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، تو معاف کرے اس کو جو ظلم کرے، وَلْيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، اور اس کو عطا کرے جو اس کو محروم کرے، وَلْيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ، اور اس سے جو ہے وہ تعلق جوڑے جو اس سے جو ہے تعلق کو توڑتا ہے، وَلْيَحْلِمْ عَمَّنْ ظَلَمَهُ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْهِ، اور فرمایا کہ اس سے برداشت کرے جو اس پر جہالت کرے، الٹی سیدھی باتیں کرے۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ درجات کی بلندی اور بڑی بڑی جنت کے بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ جو ان کو معاف کرتے جو ظلم کرتے ہیں، اور وہ ان کو دیتے جو نہیں دیتے، اور وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں جو اس سے توڑتے ہیں، اور جو جہالت الٹی سیدھی باتیں انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ سعادت کی بات ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال مسلما اقال اللہ عثرته یوم القیامہ، فرمایا جو مسلمان کے ساتھ اقالہ کرتا ہے، اقالہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز خریدی، اب وہ جا کے اسے کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں آئی واپس کر دو، اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کو کہے بھائی ٹھیک ہے واپس کر دو، کوئی اشکال نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی غلطیوں کو معاف کریں گے قیامت کے دن۔ من اقال مسلما اقال اللہ عثرته یوم القیامہ، فرمایا جو اقالہ کرتا ہے مسلمان کے ساتھ کہ اس کی چیز کو واپس لے لیتا ہے، چلو بھائی دے دو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے قیامت کے دن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اخاه المسلم ان يقيله فاقاله، فرمایا کہ جو مسلمان کوئی اس سے سوال کرتا ہے کہ اقالہ کر لے اور وہ اقالہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اقالہ اللہ عثرته فإن لم يقله لأقاله الله تعالى عثرته، اور پھر جو اقالہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے اور پھر اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ اگر دکان میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی چیز آیا، کوئی چیز خریدنے والا آتا ہے کہ بھئی میں چیز واپس کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی چیز واپس کر لو، کوئی حرج نہیں اس میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شتم او ضرب ثم الصبر زاده اللہ لذلك عزا فاعفوا يعفو اللہ عنکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو برا بھلا کہا گیا یا مارا گیا، ثم الصبر، اللہ کی راہ میں پھر وہ صبر کرتا ہے، زادہ اللہ لذلك عزا، اللہ اس کی عزت بڑھائیں گے۔ آج اہل دین، اہل حق کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، عقوبت خانوں میں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سارا منظر ان کے سامنے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے ظالموں کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن کو ماریں پڑ رہی ہیں اور جو برا بھلا کہے جا رہے ہیں ان کی عزتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی بلندیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اللہ تو قادر ہے، یہ سارا ظلم و ستم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم کے وجہ سے پھر اللہ والے، حق والے یا ان پر جو بھی ظلم ہوتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ فرمایا من شتم او ضرب ثم الصبر، جس کو برا بھلا کہا گیا یا اس کو مارا گیا اور پھر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا
معاف کرو اللہ، پھر فرمایا معاف کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عفا عند قدرت عفا اللہ عنہ یوم العصر، فرمایا جو معاف کرتا ہے قدرت کے باوجود تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس کو اس دن جب انسان جو ہے وہ سخت دن ہوگا اور جو ہے وہ پچھاڑے جانے کا دن ہوگا تو اس دن اس کو معاف کر دیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامہ من بطنان العرش الا فلیقم من کان اجرہ علی اللہ فلا یقوم الا من عفا عن اخیہ، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالی، یعنی عرش کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالی پکاریں گے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے، پھر نہیں کھڑے ہوں گے مگر وہی لوگ جو اپنے بھائی کو معاف کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاه اخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان او مبطلا، فرمایا کہ جب کوئی بھائی آئے معذرت کرنے کے لیے تو اسے چاہیے کہ اس کی معذرت کو قبول کرے، چاہے وہ حق پر ہو یا غلطی پر ہو، معذرت اس کی قبول کر لینی چاہیے۔ اگر یہ نہیں کرتا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْض، فرمایا جو دوسرے کی معذرت کو قبول نہیں کرتا، وہ معذرت کے لیے آیا ہے تو وہ میرے پاس حوض میں حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتذر الیہ اخوہ بمعذرۃ فلم يقبلها كان علیہ من الخطیئۃ مثل صاحب مکس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتا تو اس پر وہی گناہ ہوگا جو ظالمانہ طور پر لوگ ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے کی سزا بہت ہے، تو اس جیسا اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی گناہ ہوگا جیسے کہ ایک آدمی ظالمانہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتذر الیہ اخوہ المسلم من ذنب قد اتاہ فلم يقبل منه لم يرد علی الحوض غدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس کوئی مسلمان بھائی آتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے جو اس سے ہوا اور تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتا تو وہ حوض کوثر پر نہیں آئے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ